بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے اندر بیان کردہ ایک واقعہ جس کو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ہماری مراد سکندر ذو القرنین کا واقعہ ہے۔ یہ قصہ اپنی دلچسپ تاریخی روایت کے پیش نظر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس کو 3 حصوں میں یا 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ذو القرنین کی شخصیت کی تعیین، دوسرا صد یعنی دیوار ذو القرنین، تیسرا یاجوج ماجوج، اور چوتھا جائے وقوع اور اس کا خروج۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں کوئی تصریح نہیں کی، صرف ذو القرنین کا لفظ بول کر ان کے ضروری حالات اور سیرت کو اجاگر کر دیا ہے۔ نظم قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذو القرنین پہ قرآن کا رکھا ہوا نام یا لقب نہیں ہے، بلکہ یہود جن کے کہنے پر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا تھا، انہی کا رکھا ہوا نام یا لقب تھا۔ واقعہ کے پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اسی واقعہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا امتحان مطلوب تھا۔ یہودیوں نے جو آپ کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اس کا عام چرچا تھا کہ جس کی بھنک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی ہو، اسی بنا پر ذو القرنین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذو القرنین کون؟ تو سائلین نے کہا کہ جس کا تذکرہ تورات میں ہے، صرف ایک جگہ پر ہے۔ اسلوب قرآن کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذو القرنین حسب ذیل شخصیات کی خصوصیات کے حامل تھے۔ پہلے وہ یہودیوں میں ذو القرنین کے لقب سے معروف تھے، دوسرے وہ ایک ایسے شخص تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حکمرانی عطا کی، تیسرا انہیں حکمرانی کے تمام مالی اسباب فراہم کیے گئے، چوتھا ان کی 3 بڑی مہمیں تھیں، پانچواں انہوں نے ایک نہایت مستحکم دیوار بھی بنائی جس سے یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو گیا، چھٹے وہ ایک عادل حکمران تھے، ظالم اور جابر نہ تھے، ساتویں وہ ایک مومن اور موحد تھے، آٹھویں وہ ایک حریص اور لالچی آدمی نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے خراج وغیرہ لینے سے انکار کر دیا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ قدیم میں کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو ان صفات کا حامل ہو تاکہ اس کو قرآن میں مذکور ذو القرنین کا مصداق بنایا جا سکے۔ مفسرین کے خیالات ان کی تعیین کے بارے میں مختلف ہیں، چنانچہ بعض مفسرین مثلا امام رازی نے اس کا مصداق سکندر مقدونی یونانی کو قرار دیا ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ اس قول کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے۔ حالانکہ سکندر یونانی کا اگر صفات مذکورہ سے جو ہم نے پیچھے بیان کی موازنہ کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذو القرنین کا مصداق سکندر یونانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی، وہ موحد نہیں تھا بلکہ مشرک تھا، اس کا وزیر ارسطو تھا، دوسرا وہ عادل نہیں تھا، تیسرا اس نے کوئی ایسی دیوار نہیں بنائی جس سے یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو جائے۔ غرض یہ کہ یہ قول محض ظن اور تخمین پر مبنی ہے، اس لیے ہم کو اس کی تحقیق اور جستجو کے لیے انہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو ذو القرنین کی شخصیت سے متعارف تھی۔ چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل کی الہامی کتابوں میں ہمیں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جس کا لقب ذو القرنین تھا، جیسا کہ حضرت دانیال کی کتاب میں ان کے ایک خواب کا تذکرہ ملتا ہے جبکہ بنی اسرائیل حکومت بابل میں اسیری یعنی قیدی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے ایک مینڈھا کھڑا ہوا ہے جس کے 2 سینگ ہیں، دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے سے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھم، اتر اور دکن کی طرف وہ اپنے سینگ ہلاتا یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ پچھم کی طرف سے ایک بکرا آیا تھا، وہ سینگ والے مینڈے کے پاس آیا اور اس پر غضب سے بھڑکا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈے کو مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ پھر جبریل امین نمودار ہوئے، انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتلائی کہ دونوں سینگ والا مینڈا میڈیا اور فارس کے بادشاہت ہے، اور بال والا بکرا یونان کی، جو بڑا سینگ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان دکھائی دیا وہ اس کا پہلا بادشاہ ہوگا۔ تقریباً اسی مضمون کی پیشن گوئی حضرت یسعیاء علیہ السلام، حضرت یرمیہ علیہ السلام اور حضرت عزرا علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے صحیفوں میں مختلف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے۔ عربی میں قرن کے معنی سینگ کے ہیں، قرنین اسی کا تثنیہ ہے یعنی 2 سینگوں والا۔ مذکورہ خواب میں 2 سینگوں والے مینڈے کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر
میڈیا اور فارس کی بادشاہت سے دی گئی ہے۔ اسی خواب میں آگے چل کر بنی اسرائیل کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 2 سینگوں والا بادشاہ ان کو نجات دلائے گا۔ چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم کی بدعمالیوں کی بنا پر بیت المقدس اور مسجد اقصی اور خود بنی اسرائیل کی تباہی سے 2-4 ہونے کے متعلق پیشن گوئیاں کی، اور ساتھ ساتھ ایک بادشاہ کا بھی تذکرہ کیا جو اتر کی طرف سے آئے گا اور اس کو اس بلائے عظیم سے نجات دلائے گا۔ چنانچہ اسیری کے چند سال بعد بخت نصر بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور یونانی برسر اقتدار آ گئے، اور حکومت کا نظم و نسق بیل شازار نامی بادشاہ کے ہاتھ میں آیا جو بڑا ظالم اور عیاش تھا، جس کے متعلق کتاب دانیال میں ہے کہ اس نے بیت المقدس کے لائے ہوئے مقدس ظروف میں شراب پی تھی، اور غیبی ہاتھ نے اس کی اس مکروہ حرکت پر متنبہ کیا تھا۔ باوجود یہ کہ بابلی حکومت کے قلعہ کا سور البلد نہایت مستحکم تھا، لیکن چند گھڑیوں ہی میں شاہ فارس نے بابل کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کیا، بلکہ مزید کرم فرمائی کر کے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کا انتظام اپنے شاہی خزانے سے کیا۔ یونانیوں نے اس کو سائرس، عبرانیوں نے خورس اور عربوں نے اسے کسرو کے نام سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ کتاب دانیال میں اس کو خورس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر ان کو اپنا چرواہا اور کہیں مسیح قرار دیا ہے۔ شاہ فارس خورس ہی یہودیوں کے محسن اور ان کے مربی ہیں، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہی قرآن میں مذکور ذوالقرنین کا حقیقی مصداق ہے۔ 1838 کے ایک انکشاف نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ایران کے ایک قدیم شہر استخر کے کھنڈرات میں ایک مجسمہ دستیاب ہوا، جس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے اور سر پر مینڈے کی طرح 2 سینگ ہیں۔ اوپر خط میخی میں جو کتبہ لگا ہے اس کا کافی حصہ ٹوٹ کر ضائع ہو گیا ہے، مگر جس قدر باقی ہے وہ اس مجسمہ کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میڈیا اور فارس کی شہنشاہیت کو 2 سینگوں سے تشبیہ دینے کا ایک عام تخیل تھا، اور یقیناً سائرس کو ذوالقرنین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ 560 قبل مسیح میں ایران کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی حصہ فارس اور شمالی مغربی حصہ میڈیا کہلاتا تھا، اور ان دونوں مملکتوں میں مختلف قبائلی حکومتیں قائم تھیں۔ اسی زمانے میں عراق کے اندر آشوری اور بابلی حکومتیں اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھیں، لیکن 612 قبل مسیح میں آشوری حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس کا دارالحکومت نینوا تھا، جس کی بنا پر پڑوسی میڈیا کی حکومت نے اطمینان کا سانس لیا اور بتدریج ایک قومی حکومت کی تشکیل عمل میں آئی۔ مگر فارس اور میڈیا کی حکومتیں اس وقت تک بے اثر تھیں، اور بابل کی قہارانہ حکومت اپنی آب و استاب کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر تھی۔ لیکن 559 قبل مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت غیر معمولی حالات کے اندر ابھر کر سامنے آئی۔ یہ فارس کے ایک مینینز یا نجاش خاندان کا ایک نوجوان گوروش، جس کو خورس کہتے ہیں، وہ تھا، جو فارس کی ایک چھوٹی سی ریاست کا ایک گمنام رئیس تھا۔ اس کا اٹھانے زندگی کے غیر معمولی حالات میں ہوا۔ ابتدائی زندگی پہاڑوں اور جنگلوں میں بسر ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ اس کے اعلیٰ اخلاق و خصائل اور غیر معمولی قابلیتوں کی بنا پر عمرہ کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو کر رہ گئیں، اور پہلے عمرہ فارس نے خورس کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ اس کے بعد بغیر کسی خونریزی کے میڈیا کی سلطنت اس کے سپرد کر دی گئی۔ اس طرح دونوں مملکتیں مل کر ایران کی عظیم طاقت کے اندر تبدیل ہو گئیں۔ خورس کی تخت نشینی کے بعد جو سب سے پہلی مہم درپیش آئی وہ لیڈیا کی جگہ تھی، جو شاہ میڈیا کروسس کے ساتھ ہوئی، جبکہ کروسس نے سائرس کی حکومتی سرحدوں پر حملہ کر دیا اور ایک سردی شہر پیٹریا پر قبضہ کر لیا۔ لیڈیا سے مقصود ایشیائی کوچک کا مغربی اور شمالی حصہ ہے، جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا، اور اس کی حکومت اپنی تمام خصائل میں یونانی ہی تھی۔ اب مجبوراً سائرس نے، جس کا دارالحکومت حق متانہ موجودہ ہمدان تھا، وہاں سے نکل کر دفاعی حملہ کیا۔ خورس فتح کرتا ہوا چلا گیا اور بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ میڈیا کی تمام مملکت پر قابض ہو گیا۔ ہیروڈوٹس، جو ایک یونانی مورخ ہے، وہ خورس کی اس فاتحانہ کارروائی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، کہتا ہے کہ سائرس کی فتح مندی ایسی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پیٹریا کے مورکہ کے بعد صرف 14 دن کے اندر لیڈیا کا دارالحکومت فتح ہو گیا۔
اور क्रोएसिस एक जंगी कैदी की हैसियत से साइरस के सामने खड़ा था। अब तमाम एशियाई कोचक बहर शाम से लेकर बहर अस्वद तक इसके जेर नगीन था। जुल्करनैन बराबर बढ़ता चला गया, हत्ता कि एशियाई कोचक के मगरबी साहिल तक पहुंच गया। इसके फातिहाना कदमों के लिए सहराओं की वसतें और पहाड़ों की बुलंदियां रुकावट न बन सकीं और फारस से लेकर मेडिया तक 1400 मील का फासला सिर्फ 14 दिन में फतह कर लिया। गोया कि एक दिन में 100 मील का फासला तय किया, और इसको मौजज़ाना फतह मंदी नहीं तो और क्या कहा जाए। एशियाई कोचक के मगरबी साहिल के बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मगरिब शम्स यानी ज़मीन का वो मुंतहा कि जहाँ से आगे कोई गुजर नहीं सकता, आप बहर मुहीत के मगरबी किनारे पर खड़े हो गए, जिसको बहर ओकियानूस भी कहते हैं, जिसमें जज़ायर खालिदात भी शामिल हैं। इसके साहिल पर खड़े होकर जब देखते हैं तो उन छोटे छोटे जजीरों की बिना पर पानी में गदलापन पैदा हो जाता है, और ख़ासकर बवक्त गुरूब इसकी गदलाहट में मज़ीद इजाफा मालूम होता है। लेडिया का दारुल हुकूमत सार्डेस मगरबी साहिल के करीब वाक़ था और इसका महल समरना से करीब था। जुल्करनैन जब फतह करता हुआ साहिल समंदर पर पहुंचा, जो इन जजीरों की बिना पर एक झील नुमा शक्ल इख्तियार कर गया था और इन जजीरों के कीचड़ से पानी में गदलापन पैदा हो रहा था, उस वक़्त जुल्करनैन ने देखा कि सूरज कीचड़ में धंस कर गुरूब हो रहा था। कुरान करीम ने जुल्करनैन के तख़य्युल के पेश नज़र तग़रुबा फ़ी ऐन हमीअतिन की बलीग ताबीर इख्तियार की है, वरना तो ज़ाहिर है कि सूरज कहीं भी गुरूब नहीं होता, बल्कि एक देखने वाला यही देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। मसलन हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो मालूम होता है कि सूरज पहाड़ों की ओटों में छुप जाता है और सुबह मशरिक के पहाड़ों से नमूदार होता है। बेआईने ही इसी तरह समंदर पर खड़े होकर नज़ारा करेंगे तो मालूम होगा कि ये सुनहरी थाली समंदर की तहों में गुरूब हो रही है। चुनांचे यही यूनान के अहद कदीम का तख़य्युल था कि सूरज समंदर के अंदर गुरूब होता है। इस जंग के बाद जुल्करनैन को मशरकी मुहिम की तरफ मुतवज्जे होना पड़ा। हेरोडोटस लिखता है कि मशरक की तरफ लश्करकुशी का बायस वहाँ के वाशी कबाइल की बगावत और सरकशी थी। ये मुहिम 540 कबल मसीह की दरमियानी मुद्दत में वाक़ई हुई। इसी ज़माने में बाशिंदगान बाबुल और बनी इसराइल ने जुल्करनैन से उसके अदल व इंसाफ को देखने की दरख्वास्त की थी कि वो उन्हें बैल शाजार के मजालिम से निजात दिलाए, मगर उस वक़्त उसकी मशरकी वाशी कबाइल की बगावत को कुचलने का एक अहम मसला दरपेश था। ये वाशी कबाइल कौन थे जिन्होंने बगावत की थी? मौर्रखीन का इत्तफाक है कि इससे मुराद बल्ख और मकरान के गैर मुतमद्दन वहशी खाना बदोश कबाइल मुराद थे। चनांचे कुरान करीम ने जुल्करनैन की मशरकी फतूहात का तज़किरा कुछ यूँ किया है, हत्ता इज़ा बलगा मतलअ अश-शम्सी वजदहा ततलुअ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा। जब वो फतूहात करता सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो सूरज को पाया कि वो ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके पास आफताब से कोई आड़ नहीं है। जुल्करनैन के दारुल हुकूमत हमदान से अगर देखा जाए तो ये कोहिस्तानी इलाका अक्साए मशरिक में लगता है। इस मशरकी मुहिम से फारिग होने के बाद जुल्करनैन का रुख कोहिस्तानी इलाकों की तरफ मुड़ गया, जहाँ वक्तन फ़वक्तन याजूज माजूज के हमले हुआ करते थे। मुहक्किकीन का ख्याल है कि जुल्करनैन की ये तीसरी मुहिम जानिब शुमाल थी, जिसमें बहर कज़बीन कैस्पियन सी को दाहिनी तरफ छोड़ता हुआ काकेशिया के सिलसिला पहाड़ तक पहुंच गया। बाईं तरफ बहर अस्वद बहता है, वहां पर जुल्करनैन को एक ऐसी कौम का सामना हुआ जो इनकी जुबान से बिल्कुल ना आशना थे। कुरान करीम ने जुल्करनैन की शुमाली फतूहात को कुछ यूँ बयान किया, हत्ता इज़ा बलगा बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। यहाँ तक कि जब वो फतूहात करता हुआ दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां पर जो तकरीबन बात नहीं समझते थे ऐसे लोगों को पाया। सद्दैन से मुराद काकेशिया का के वसी व अरीज पहाड़ है। बैन सद्दैन से मुराद काकेशिया का पहाड़ी दर्रा है जो इन पहाड़ों के दरमियान वाक़ है, जहाँ से याजूज माजूज निकल कर तबाही मचाया करते थे, क्योंकि दाईं तरफ बहर हज़र है जिसने शुमाल व मशरिक की राह को रोक दिया है, और बाएं जानिब बहर अस्वद है जो शुमाल व मगरिब के लिए कुदरती रोक है। दरमियानी इलाके में इसका सरबफलक सिलसिला पहाड़ी है। अब अगर शुमाली कबाइल की हमलों की राह बाकी है तो वो सिर्फ इन पहाड़ों के दरमियान एक वसी व अरीज दर्रा है, जिसको जुल्करनैन ने लोहे और तांबे को पिघलाकर एक दीवार बना दी, जिससे शुमाली जानिब से हमले का खतरा टल गया।
اور ایشیائی کوچک ایران، شام اور عراق شمالی خطرات سے محفوظ ہو گئے۔ اس مہم کو سر کر لینے کے بعد ذوالقرنین نے بابل کی غیر معمولی مستحکم حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ممالک بابل پر حملہ کے وقت وہاں کا سابق گورنر سائرس کی فوج کے ساتھ تھا۔ تورات کے بیان کے مطابق سائرس کا ظہور اور بابل کی فتح بنی اسرائیل کے لیے ایک اور خوش آئند پیام حیات تھا، اور یہ بالکل اسی طرح ظہور میں آئی جس طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بہت پہلے اس کی بشارت دی تھی۔ بنی اسرائیل میں مملکت بابل کے زیر حراست جو قیدی تھے ان میں ایک اسرائیلی نبی حضرت دانیال بھی تھے، اگرچہ وہ عام قیدیوں کی طرح نہیں تھے بلکہ نہایت موزد طریقے پر رکھے جاتے تھے۔ بخت نصر ان سے اہم امور میں مشورہ لیتا اور بعد کے حکمران بھی ان کو مقدس سمجھتے اور مشورہ دیتے رہے۔ سائرس کی فتح کے بعد بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا گیا اور ان کے وطن شام میں ان کو پہنچا دیا گیا۔ شہر اور مسجد اقصی کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ ہیکل سلیمانی جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ بابل کی حکومت فتح کر لینے کے بعد سائرس کی عظمت تمام مغربی ایشیا میں مسلم ہو گئی۔ 539 قبل مسیح میں سائرس حکمرانی کے عالمگیر تخت پر نمایاں نظر آتا ہے۔ چند سال پہلے جو ایک گمنام شخص تھا اب پورے ایشیا میں بلا شرکت غیر فرما روا بن چکا تھا۔ فتح بابل کے بعد ذوالقرنین 10 سال زندہ رہا اور 569 قبل مسیح میں انتقال کر گیا۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کے ابتدائی حالات کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ قرآن نے ان کی زندگی کا آغاز اور حکمرانی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمرانی کی نعمت کو اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انا مکننا لہ فی الارض۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک، عادل اور صالح حکمران تھا۔ چنانچہ جن مقامات پر وہ فتوحات کرتا ہوا گیا وہاں پر خونریزی، مظالم کے بجائے فیاضی اور عدل کا برتاؤ کیا۔ وہاں کی رعایا کو محسوس تک نہ ہوا کہ کوئی عظیم انقلاب آ چکا ہے۔ اس طرح دیگر انقلاب ملوک میں عادتاً ہوا کرتا ہے کہ خونریزی اور لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے، یہاں پر یہ صورتحال نہیں تھی۔ تاہم تخت اقتدار کی جانشینی میں تبدیلی ہوئی کہ ظالموں کو ہٹا کر ایک منصف، عادل حکمران آ گیا۔ باوجود یہ کہ ذوالقرنین جس وقت لیڈیا کو فتح کرتا ہوا ساحل مغرب تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اے ذوالقرنین، چاہے تم ان کو سزا دو اور چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس آیت میں ذوالقرنین کو دو اختیار دیے گئے، یا تو اقوام مغرب کو سزا دیں یا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ آخر یہ اختیار کیوں تھا، اس کو سمجھنے کے لیے لیڈیا کی لشکرکشی کے اسباب اور وجوہ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ شاہ لیڈیا کروسس نے اقوام مغرب کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ذوالقرنین کی سرحدوں پر حملہ کر دیا اور ایک بڑا شہر پیٹرا پر قبضہ بھی کر لیا۔ مجبوراً ذوالقرنین نے دفاعی حملہ کیا اور بالآخر فتوحات کرتا ہوا اقصی مغرب تک پہنچ گیا۔ چنانچہ کروسس نے تمام مغرب کی حمایت سے حملہ کیا تھا، اس لیے بالواسطہ یہ مجرم تھا۔ اب ان کے جرم کی پاداش میں اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ عین انصاف ہوگا، اور اگر معاف کر دیں اور خیر خواہوں والا معاملہ کریں تو یہ شان کریمی کا مظہر ہوگا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے بجائے اس کے کہ ان کو غداری کی سزا دیتے عام معافی کا اعلان کر دیا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا آج تم سب آزاد ہو، لیکن آئندہ کے لیے احکامات جاری کر دیے کہ آئندہ جو ظلم و زیادتی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ بہرحال ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ سائرس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا تھا کہ دشمن کی فوج کے سوا کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ کروسس شاہ جب گرفتار ہو گیا تو اس کے بارے میں صریح حکم تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اگر وہ مقابلہ کرے تب بھی تلوار نہ اٹھائی جائے۔ اس حکم کی فوج نے اس دیانت داری کے ساتھ تعمیل کی کہ وہاں کے باشندوں کو جنگ کی ذرا بھی مصیبت محسوس نہ ہوئی۔ زینوفن ایک یونانی مورخ لکھتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نہایت دانشمند، سنجیدہ اور ساتھ ہی رحم دل فرما روا تھا۔ اس کی شخصیت ہر طرح کے شاہی اوصاف اور حکیمانہ فضائل کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ وہ نہایت ہی مخیر بادشاہ تھا، اسے دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح دولت جمع کرنے کی لالچ نہیں تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جی بی گرینڈ تاریخ قدیم کے ایک مستند ماہر ہیں۔ وہ اپنی کتاب گریٹ پرشین وار میں لکھتے ہیں یہ حقیقت بالکل آشکارا ہے کہ سائرس کی شخصیت ایک عہد کی غیر معمولی شخصیت تھی۔ اس نے اپنے تمام معاصر قوموں کے دلوں پر
अपना हैरत अंगेज तासुर नक्श कर दिया। इसकी इब्तदाई नशोनुमा बालाई फारस में गैर आबाद और दूर दराज कोशों में हुई, जिसकी सरगुज़िश ने एक अफसाने की हैसियत इख्तियार कर ली। इसकी इब्तदाई तरबियत की रोदाद इसके 150 बरस बाद ज़ैनुफ़िन ने मुदव्वन की, जो सुक़रात का शागिर्द था। और हम देखते हैं कि इन रिवायतों में इसके फ़ज़ाइल इंसानियत का जौहर आम तौर पर नुमाया है। ख्वाह हम इन रिवायतों को अहमियत दें ख्वाह न दें, ताहम यह हकीकत बिल्कुल हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहती है कि तदबीर और सियासत का दामन इसकी इंसानियत और फजीलत के जौहर से बंधा हुआ था, और जब ये खसूसियत आशूरी और बाबली शहनशाहों की बदअमलियों के मुकाबले में लाई जाती है तो इसकी शरीफाना नमू और दरख्शंदा पहलू मज़ीद रोशन और नुमाया हो जाता है। ज़ुल्करनैन की ये तमाम फतूहात खासकर मगरिब की फ़तह यूनानी देवताओं की शिकस्त थी, इनके मज़हब और माबदों की शिकस्त थी, इनकी तहजीब और इनकी कौमियत की शिकस्त थी। आम बुत परस्त अक़वाम की तरह यूनान के अंदर भी मंदिरों के अंदर हातिफ गैबी से किसी अहम मामला में इस्तिस्वाब किया जाता था। चनाचे क्रोसस ने भी हमले से पहले इस्तिस्वाब किया तो हातिफ ने जवाब दिया कि अगर उसने पारसियों पर हमला किया तो वो एक मुमलिकत तबाह कर देगा, लेकिन शिकस्त के बाद इसकी तावील की गई कि हातिफ का जवाब गलत ना था, लेकिन क्रोसस इसको ना समझ सका और हमला कर दिया। मतलब यह था कि वो अपनी मुमलिकत तबाह कर देगा। हेरोडोटस आगे चलकर बाशिंदगान लेडिया की एक रिवायत नकल करता है कि ज़ुल्करनैन ने शाह लेडिया क्रोसस को आग में बिठाकर आग लगाने का हुक्म दिया, लेकिन उसने देवताओं को पुकारा। बावजूद कि आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन बादल आया और अचानक बारिश हुई, जिससे जलती हुई चिता बुझ गई और क्रोसस बच गया। हालांकि खुद हेरोडोटस एक मकाम पर लिखता है कि ज़ुल्करनैन ने क्रोसस को बतौर इम्तिहान बिठाया था कि जिन देवताओं की मज़ऊमा बिशारत पर एतमाद करके उसने जंग की, उनकी ये भी हिम्मत नहीं हुई कि इसकी जान ही बचा सकें। चुनांचे आजमाइश के बाद ज़ुल्करनैन ने उसे रिहा नहीं किया, बल्कि उसके साथ मज़ीद फयाजाना और अदल व इंसाफ का बर्ताव किया। कुरान करीम ने ज़ुल्करनैन के मज़हब की तफसील बयान नहीं फरमाई, अलबत्ता उसलूब कुरान से ज़ुल्करनैन का मोमिन और मुवहिद होना साफ मालूम होता है। चुनांचे ज़ुल्करनैन ने मगरबी अक़वाम को जो अहकाम और हिदायतें दी हैं, इससे इसके अकायद साफ और वाज़ेह हो जाते हैं। अलबत्ता ये मसला बाकी रहता है कि ज़ुल्करनैन कौन से दीन और मिल्लत का पैरोकार था। इस बात को समझने के लिए ईरान मौरखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि ईरान का कदीम मजहब मजूस यानी आतिश परस्ती था। आतिश परस्ती उनकी इबादत थी, लेकिन 6ठी सदी कबल मसीह में एक शख्स बनाम इब्राहिम ज़रतुश्त इलाक़े क़फ़क़ाज़ में नबी बनाकर भेजे गए। मौरखीन का ख्याल है कि ज़ुल्करनैन इब्राहिम ज़रतुश्त के मुआसिर हैं और इनके दीन व मिल्लत के ताबे थे। बाज़ हज़रात का ख्याल है कि ज़ुल्करनैन नबी थे, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत से मालूम होता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि कुरान के मंतूक या ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन नत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, इससे भी इस बात नबूवत की तायद मिलती है। लेकिन बेशतर उलमा की राय ये है कि ज़ुल्करनैन नबी नहीं थे, बल्कि एक नेक बंदे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में फरमाते हैं, लम यकुन नबिय्यन वला मलकन काना रजुलन अहब्बल्लाह फ़अहब्बहु, यानी ज़ुल्करनैन नबी नहीं थे और न फरिश्ते, बल्कि वो एक इंसान थे जिन्होंने अल्लाह को महबूब रखा, अल्लाह ने उनको महबूब रखा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि ज़ुल्करनैन एक नेक बादशाह थे, अल्लाह ताला ने उनके आमाल को पसंद फरमाया और अपनी किताब में इनकी तारीफ की और वो कामयाब बादशाह थे। और कुरान करीम के अंदर जो आपको मुखातब बनाया गया, तो उलमा फरमाते हैं कि खिताब के कई तरीके हैं। या तो बवास्ते नबी हो, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को हज़रत मूसा के वास्ते से खिताब हुआ, फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, या खिताब उनकी ज़ुबान हाल की तर्जुमान हो कि हमने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने ज़ेर कर दिया, अब तुम्हारे कब्ज़ा में है। या खिताब ऐसा हो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुआ, व औहयना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़इही। अलहासिल ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक नेक और आदिल हुक्मरान थे, अलबत्ता नबी नहीं थे, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है। सिकंदर ज़ुल्करनैन की मशरकी और मगरबी मुहिम के बाद उनकी सबसे अहम तरीन मुहिम है, जिसको सद्द सिकंदरी या वो दीवार जिसको बनाकर उन्होंने कौम याजूज माजूज का रास्ता रोका। कुरान करीम में इसका भी तफसील के साथ और एहतमाम से जिक्र आया है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सद कहाँ बनाई गई, किस कौम के लिए बनाई गई। और चूंकि याजूज माजूज का टॉपिक एक अलग से तफसील तलब टॉपिक है, तो उसके लिए हम आपके सामने अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें याजूज माजूज और इसका मिस्ताक और इसमें मुफस्सरीन और उलमाए तारीख के अक़वाल आपके सामने पेश करेंगे। यहाँ तक हमने सिकंदर ज़ुल्करनैन की सीरत व किरदार, उनकी मशरकी मगरबी फतूहात और उनका अदल व इंसाफ और उनके मुतालिक तारीखी शवाहिद बयान किए, जिससे सिकंदर ज़ुल्करनैन की शख्सियत और उनके किरदार पर अच्छी खासी रोशनी पड़ती है। और इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने और जानने को भी मिला होगा। और तारीख की इस छुपी हुई शख्सियत कि जिसका जिक्र कुरान ने बड़े एहतमाम के साथ किया, आप उनके सीरत व किरदार और अखलाक से वाकिफ़ हुए होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।